السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ دم کرنے کے لیے اجنبی عورت سے خلوت اختیار کرنا جائز ہے؟ جیسے عام طور پر ہمارے ہاں علاج کرنے والے لوگ ہیں، معالج ہیں، وہ عورتوں کو دم کرتے ہیں، تو کیا دم کرنے کے لیے خلوت میں عورت کو لے جانا کس حد تک اس کی اجازت ہے یا کیا شریعت کے مطابق؟ اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کے اندر ہماری مکمل طور پر رہنمائی فرمائی ہے۔ ہمیں قرآن و سنت کو ہی اپنی زندگی کا زیور بنانا چاہیے۔ اب دیکھیں، عام طور پر یہ جو ایک مسئلہ جو بھائی نے پوچھا، یہ بڑا ہی گہرا اور بڑا ہی گمبھیر مسئلہ ہے۔ دم درود جو ہے آج کل بہت زیادہ عروج پر ہیں، روحانیات کے حوالے سے عمل کیے جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی زیادہ وسیع عمل ہے۔ روحانیات اور عملیات کا ایک بہت ہی وسیع معاملہ ہے۔ اس وسیع معاملے میں ہم دیکھتے ہیں جو معالج ہوتے ہیں، یعنی عامل جو ہوتے ہیں، علاج کرنے والے جو ہوتے ہیں، بسا اوقات وہ غیر شرعی کام جو ہے وہ کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اگر غیر شرعی کام نہ کریں، شریعت کے مطابق چلتے ہوئے علاج معالجہ کریں، تو یقین مانیں یہ واقعتاً ثواب کا کام ہے، یہ بہت ہی اچھا کام ہے اگر شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔ لیکن ہمارے یہاں اکثر ایسے ہی دیکھنے میں آتا ہے، سننے میں اور پڑھنے میں آتا ہے، یہ کام کے دوران کام ہوتے ہیں، ہم علاج معالجہ کر رہے ہیں، لیکن غیر شرعی معاملات میں بے تحاشا الجھے ہوتے ہیں۔ اور غیر شرعی جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، تو وہ ہے ہی غلط۔ آپ جتنا مرضی اچھا کام کر لیں، جو شریعت سے ثابت نہیں، اس کام کو آپ اچھا کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ پیارے پیغمبر نے اس کے بارے میں نہیں کہا، اللہ نے اس کے بارے میں نہیں کہا، تو وہ کام کیسے اچھا ہو سکتا؟ اس لیے غیر شرعی کام، اس کے اندر جو عوامل اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو یہ کام بہترین کام ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ہاں یا اسی طرح روٹین میں سننے میں آتا ہے کہ عورتوں کو علاج معالجہ کرنے کے لیے لوگ اس کی خلوت اختیار کر جاتے ہیں۔ خلوت کے حوالے سے پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کے اندر حدیث بیان فرمائی ہے، باب الفتن میں حدیث نمبر 2165 ہے۔ اس کے اندر فرمایا کہ جب دو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، خلوت اختیار کرتے ہیں، تو پیارے پیغمبر نے فرمایا ثالثہم الشیطان، تیسرا اس کے اندر شیطان ہوتا ہے۔ اب ایک مرد اور ایک عورت اگر خلوت اختیار کرتے ہیں، خواہ وہ علاج کے لیے ہی کر رہا ہے، تو تیسرا ان کے اندر شیطان ہے۔ اس لیے دم کرنے کے لیے، علاج معالجے کے لیے عورت اور مرد کا صرف دونوں لوگوں کا خلوت اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے میں نے حدیث بھی آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے، ترمذی کے اندر باب الفتن میں 2165 نمبر حدیث مبارکہ ہے کہ ثالثہم الشیطان، جب دو لوگ الگ ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے اندر شیطان ہوتا ہے۔ اور شیطان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورۃ شورى کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا آیت نمبر 62 میں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس کو تم اپنا دشمن خیال کرو، اس کو اتنا لائٹلی نہ لو کہ یہ دشمن نہیں ہے، خیر ہے کوئی بات نہیں، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ دشمن سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہر وقت بچ کر رہنا چاہیے، وہ کسی وقت بھی تم پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے تمہارے خون کی طرح تمہارے اندر گردش کر رہا ہے، مطلب وہ باہر سے آ کر حملہ نہیں کرے گا، ہمارے اندر ہے، وہ کسی وقت بھی جب اس کو موقع ملے گا وہ ہم پر حملہ کر کے ہمیں گناہ کی طرف لے جائے گا، ہمیں صحیح راستے سے ہٹا دے گا، ہم گناہ کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس سے بچنے کا طریقہ سب سے پہلے وہ یہی ہے کہ خلوت اختیار نہ کی جائے۔ اب آ جائیں ہم عاملوں کی بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں دنیا کے اندر بہت زیادہ عامل پائے جاتے ہیں، کئی ان کے معروف بھی ہیں، اللہ معاف کرے، کئی تو ایسے شوبدہ باز ہیں کہ ان کے طریقہ کار کو، ان کے معاملات کو سمجھ کر حیران ہو جاتے ہیں، ان کے دیکھ کر، ان کی ویڈیوز دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، ششدر ہو جاتے ہیں، یہ کس طرح سا ٹروفی ڈرامہ انہوں نے چلایا ہوا ہے۔ کوئی کہیں سے بیٹھ کے بھوکے مار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی تصویر گھما رہا ہے، وہ کیسے کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے ایکٹنگ ہو رہی ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور یقین مانی لوگ ان کی حقیقت کو سمجھ بھی رہے ہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی کچھ نہیں، سوائے وہ چھپ کی آوازیں، پتہ نہیں کس طرح سے آوازیں نکال کر علاج معالجے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر تم نے تم نے پیشہ پکڑا ہے، وہ سب سے اچھے پیشے کو تم نے پکڑ لیا ہے، تو اس کو شریعت کے مطابق بناؤ۔ کیا پیارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ نہیں سکھایا؟ کیا ہمیں دم درود پیارے پیغمبر نے سکھایا کیا کرنا چاہیے علاج معالجے کے حوالے سے؟
کرنا چاہیے علاج معالجہ، لیکن قرآن و سنت کے اندر آ جاؤ، قرآن و سنت کے مطابق یہ سارے علاج معالجے کریں، یہ کام تمہارے لیے باعث ثواب ہوگا۔ اب آ جائیں اس کے عظیم تر گناہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے کہ اب ہمارے ہاں ایک تو اور بات، ایک نئی بات بلکہ بڑی ہی مشہور یہ بات ہے، عامل کیا کرتے ہیں، عورت کو اگر کوئی پرابلم ہے، اس کا دم کرنا ہے، ٹھیک ہے جی اس کو آپ ہمارے گھر میں چھوڑ دیں، یہ ہمارے گھر میں رہے گی 7 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، ہم رات کو دم کریں گے، دن کو دم کریں گے۔ اوپر سے عقل کے اوپر ایسے تالے لگے ہوئے لوگوں کے، وہ اپنی عورتوں کو، جوان بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو یا کس کو بھی پرابلم ہو تو ان کو ان کے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، پیارے پیغمبر نے خلوت اختیار کرنے سے منع فرمایا، اور کجا کہیں اپنی عورتوں کو عام لوگ گھروں میں یا ان کے آشیانے پر یا ان کی درگاہوں میں ہم چھوڑ کر چلے جائیں، ٹھیک ہے جی 3 دن 4 دن 5 دن رکھیں اپنے پاس، آپ دم کریں، دن کو کریں رات کو کریں۔ کیا انسان کی عقل کوئی کام نہیں کر رہی؟ کیا اتنے ہم مجبور ہو چکے ہیں، کیا اتنے ہم گر چکے ہیں غیر محرم آدمی کے سامنے جو ہے اپنی عورت کو بے پردہ کر کے بٹھا دیں، یا اس کے ساتھ تنہائی میں بھیج دیں، یا اس کو خلوت میں لے جائیں، یا اس کے ہاں رہنے کے لیے اس کو اجازت دے دیں 2 4 5 دن؟ بلکہ یہاں تک کہ ہمارے ہاں عورتیں ایسی ہوتی ہیں لمبے چوڑے صبر کر کے جا کر ان کے پاس رہتی ہیں کہ ہم جائیں گے بغیر اپنے کسی محرم کے، اپنے بغیر محرم کے جا کر ان کی درگاہوں میں یا ان کی جگہ پر جا کر 2 2 4 4 دن گزار کر آ جاتی ہیں۔ انسان کو کیا سے کیا ہو گیا، انسان کو کیا ہونا چاہیے تھا، انسان کیا ہو گیا؟ انسان کو تو ایک باوقار انسان ہونا چاہیے تھا، اس کو باشعور ہونا چاہیے تھا، اس کو غیرت مند ہونا چاہیے تھا۔ کجا کہیں میری بہن، میری بیٹی یا میری ماں یا کوئی ہماری عورت بغیر کسی محرم کے جا کر کسی کے گھر میں جا کر رہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، خواہ وہ کسی بھی چیز کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اگر کسی کے پاس رکھنا، جو رکھواتے ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، لوگوں کی سادگی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اللہ سے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے ڈرو کہ عورتوں کو آپ اپنے گھر میں رکھ لیتے ہو 2 4 دن علاج کے بہانے کے لیے یا کسی طرح سے بھی، یہ شرعی طور پر غلط ہے، جو کام غلط ہے اس کا انجام بھی غلط ہوتا ہے۔ اس لیے قطعاً کسی کی جگہ پر کسی کے گھر پہ جا کر اس کو 2 4 دن کے لیے یا ایک دن یا ایک رات کے لیے اس کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے، اپنی موجودگی میں اس کے سامنے بٹھا کر اس کو دم کروائیں۔ اگر کوئی ایسا پرابلم ہے، اللہ تعالیٰ ویسے تو سب کو محفوظ رکھے، ایسی نوبت ہی نہ آئے، اگر آ جاتی ہے علاج معالجہ کروانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، شرعی طور پر جو کرنے والے ہوں تعویذوں سے بچیں، دھاگوں سے بچیں، جو شرعی طور پر قرآن و سنت کی سے ثابت جو آیات ہیں، جو پیارے پیغمبر کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، اگر وہ آوازیں بلند پڑھ کر آپ کو دم کرتا ہے، اس طرح آپ کے ساتھ چل رہا ہے تو وہ ایک شریعت کے مطابق ہے تو اس کو کروانا چاہیے۔ جو غیر شرعی ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ جن اجنبی عورتوں کے خامد گھر پہ نہ ہو تم ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ شیطان جو ہے وہ تمہارے خون کے اندر گردش کرتا ہے، وہ کسی وقت بھی تم پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ بھی حدیث ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 1172۔ ان تمام احادیث اور آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کو دم کروانے کے لیے، علاج کروانے کے لیے کسی بھی مرد کے ساتھ اکیلے خلوت جو ہے وہ اختیار کرنا جائز نہیں، اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے، خواہ وہ کسی قسم کا بھی ہو۔ لہٰذا جو دم کرنے والے لوگ ہیں ان کے آگے بھی التجا ہے میری کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کو دم کرو اور لوگوں کی سادگی سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ ہاں لوگ تمہیں مال بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، البتہ تم ان کے ساتھ، ان کی عزتوں کے ساتھ مت کھیلو، ان کی عزتوں کا خیال کرو، ان کی نموز کا خیال کرو۔ تو اس طرح سے تمہیں قرآن و سنت کے مطابق ہی ان کا علاج معالجہ کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے جو قرآن و سنت کے مطابق ہی اس طرح کے علاج معالجے کو ترجیح دیتے ہیں یا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔